السلام علیکم ناظرین، گڑھی شریف میں پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منعقد ہوا ہے۔ اس حوالے سے واحد صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ چھڑی دایا چھڑی دایا چھڑی دایا وجہ اللہ والی سونے سایہ والی وجہ اللہ والی سونے سایہ والی میرے مرشد والی چھڑی دایا چھڑی دایا وجہ اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن
اللہ والی کا سونے سایہ والی کا میرے مرشد والی کا چھیڑا انج چھڑی لایا چھیڑا انج چھڑی لایا ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤ ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤ ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤ ایسی فنا بتا دے ایسی فنا بتا دے اپنی لگر نہ دے چھیڑا انج چھڑی لایا چھیڑا انج چھڑی لایا تجھے بے کس نواز گے سنو والا کہو تجھے اور اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں جانے ایمان تجلا تجھے جانے ایمان جانے ایمان تجلا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے آخری کلام میں لج تلڑ لگیا میرے تو پرے رہتے میں لج پالا تلڑ لگیا میرے تو پرے رہتے
شاعر کہہ رہے ہیں تخت و تاج و قلم نبی کے ہیں، تخت و تاج و قلم نبی کے ہیں، سارا عرب و عجم نبی کا ہے۔ ذرا محمد سے کہ سبحان اللہ، جن کو میرا سن کے لطف آیا ہے ذرا محمد سے سبحان اللہ کہہ۔ تخت و تاج و قلم نبی کے ہیں، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھوں کا نور رش کے سامن ہے، اس کی آنکھوں کا نور رش کے سامن ہے، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ ذرا محمد سے کہے سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں کا نور رش کے سامن ہے، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ خدا یہ راز، خدا یہ راز معراج یارو، خدا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ جس آقا کی سراحانی کرنی ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے۔ خدا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے، کتنا اونچا قدم نبی کا ہے۔ نور احد ہے نیم کے پردے میں جلوگر، نور احد ہے نیم کے پردے میں جلوگر، رتبہ میرے حضور کا کون سمجھے گا بشر، رتبہ میرے حضور کا کون سمجھے گا بشر۔ اہل خرد یہ کہنے کے مجبور ہو گئے، اہل خرد عقل والے اہل خرد یہ کہنے کے مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، بعد از خدا ہوئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ اس راستے میں محفل سجا، میں محفل سجا، کدی تے سرکار آن گے، اس راستے میں محفل سجا، میں محفل سجا، کدی تے سرکار آن گے، اس راستے میں محفل سجا، اکھیاں بچھاواں میں اکھیاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے، روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں میں اکھیاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے، روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں میں اکھیاں بچھاواں، کدی حضور دی یاد فریاد کر رہے ہیں، محفلہ میں سجا رہے ہیں، راوا میں منگر میں بچھا رہے ہیں، اور دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا بھائی میری تے میری زبان دی کی اوقات، میری زبان دی کی اوقات، جے کہ میں پاکاں دے واسطے پاواں اے بڑا سرکار آ جاواں، میں پاکاں دے واسطے میں کہہ رہا ہوں حضور دی یاد دل میں بسا لے، محفل سجا لے، توجہ محفل سجا لے، دل میں خیال آیا میں کی میری زبان کی، میں زبان نال دل نال عرض کر رہا لیکن پاکاں دا جدو ذکر کراں گا، پاکاں دا جدو واسطہ پاواں گا، اے پتہ ہونا پاکاں دے واسطے نال سرکار آ جاواں، اے پتہ ہونا پاکاں دے واسطے نال سرکار آ جاواں، پھر واسطہ پایا کدی غازی کدی شاہد صدر لے جا، پاک زہرا تے حسن حسین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا، یا رسول اللہ اے سونے سونے واسطے میں پاواں، ہاں واسطے میں پاواں، کدی تے سرکار آن گے، سونے سونے واسطے میں پاواں، ہاں واسطے میں پاواں، کدی تے سرکار آن گے، ایسے واسطے میں محفل سجاواں، میں محفل
حضور نے تے آیا یقین نال بوئے کول بیٹھ گئے حال گیا توجہ ذرا یقین نال بوئے کول بیٹھ گئے کی کہہ رہے ہیں بوئے کول بیٹھ کے کدی تے سرکار آن گے ایسے آس دے میں محفلہ سجاواں میں محفلہ سجاواں کدی تے سرکار آن گے ہن بیٹھے بوئے کول کنڈی چڑھی ہوا دے نال ہلدی او گلی دل والیوں سے دل کھلدی کنڈی چڑھی ہوا دے نال ہلدی گلی دل والیوں سے دل کھلدی گلی دل والیوں سے دل کھلدی بوئے کول بیٹھ کے ہار ویلے بھوگے تے نگاواں ہاں بھوگے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے کی گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا ہاتھ اٹھا کے ذرا گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے او خیرات ملدی اے ہمیشہ ساتھ رہندا اے گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا بولو بولو گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے انہاں نوں فیض ملیا اے میرے خواجہ تے دادا دا انہاں نوں فیض ملیا اے میرے خواجہ تے دادا دا انہاں دی نسبتاں والا انہاں دی نسبتاں والا سدا آباد رہندا اے گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے جی گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے کدی بھی تھوڑ نہیں پیندی کسے دی لوڑ نہیں رہندی سبحان اللہ دی صدا ادھر والے نہیں بولے کہہ دو سبحان اللہ کدی بھی تھوڑ نہیں پیندی کسے دی لوڑ نہیں رہندی جیڑا خواجہ محمد نو جیڑا خیرات خواجہ نور محمد آ کے لیندا اے گھڑی والے دے دروازے تے جیڑا کہ بیندا اے خدا بخشے گا یوں ہے
قدم تمہیں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ اکثر ایک حدیث مبارک تو سناتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ یہ ہوں گے جڑے موتیاں کے ممبروں تے بیٹھے ہوں گے۔ بڑی حیرت نال لوگ ویکھن گے کہ یہ کہڑے لوگ نے اس میدان کے اندر نفس و نفس کی عالم کے اندر یہ موتیاں کے ممبروں تے بیٹھے ہیں، کیا شہداء نے، کیا انبیاء نے؟ آواز آئے گی نہیں، یہ لوگ نے جڑے دور دراز تو چل کے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سننے واسطے ہوتے ہیں سب۔ تو اللہ والے ہو، تسی بڑے خوش قسمت خوش نصیب بندے ہو، انہیں دور دراز تو چل کے آئے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دی ذکر سننے واسطے اور مرشد کریم دی دربار تے حاضری دین واسطے آئے ہو۔ زیادہ گلا ٹائم جو کہ مختصر ہے، کچھ نقیب یا نعت خانہ دا کچھ انداز یا اس قسم دیا گلاں ہوندیاں نے کہ میں وہ گل کراں تے پھر آکھاں دے بھئی جی تسی پرانیاں گلاں کردے ہو، سانو پرانیاں ہوندیاں نے پرانیاں گلاں کردے ہیں۔ گل کرنا مطلب یہ ہے کہ مختصر حالات دے نال جڑیاں گلاں ہوندیاں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ کوئی منقبت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منقبت بڑے میں سننے واسطے تیار ہوں، میں سننی میں خوشی ہوے گی اور میں ذوق نال محبت نال سنتا ہوں۔ باہر بھی اسی طرح ہوتا ہے، اتنے بھی اسی طرح ہی ہے کہ انہوں کی کوئی تعریف کرے تو میرے واسطے بھی ثواب ہے تو تواڈے واسطے بھی ثواب ہے۔ باقی رہی گل اس طرح بھئی بلا تاخیر ذکر پاک کر دیں، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ہے، سابقہ روایت کے مطابق قبلہ بابی صاحب رحمۃ اللہ تعالی دور کے اندر محفل کی ابتدائی ذکر پاک تو ہوتی سی، بعد قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت کلام پاک اور نعت، اس تو بعد درمیان سے ذکر پاک اور بات پاک پروگرام۔ اس ذکر پاک کے اندر کچھ لوگ حاضری دے کے سمجھتے ہیں ساری دربار کی حاضری قبول ہو گئی ہے، منظور ہو گئی، بس سارا مقصد پورا ہو گیا۔ اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بیٹھ کے قبلہ بابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیتا، اور اس ذکر نو سن کے ہندو بھی تے سکھ بھی تے دوسرے تیسرے لوگ بھی جدو اکٹھے ہوئے نے، ایک لمحہ پہلے ہندو سن جدو آ کے کلمہ شریف پڑھیا اور کلمہ محفل تو اٹھے نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اٹھے نے۔ ایک لمحہ پہلے ہندو سن، لیکن جدو اے کلمات تسی غور کرو تو تمہیں آئی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں آئی چیز دسی کہ مسلمان جتنے پہنتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تو بلا تاخیر ادب دے تقاضے نال جنہاں کول کپڑا ہے سر تے لے لو، تو جنہاں کول نہیں ہے بامر مجبوری کوشش کریا کرو۔ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ڈھوئی تے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی، ادب بڑا ضروری ہے۔ تو ادب جس کے اندر ہے وہ ادب کی وجہ تو اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاتا ہے، اور بے ادبی ایک یہو جی چیز ہے کہ انسان کے کوئی وڈے وڈے بھی اعمال صالحہ ہون تے بے ادبی کی وجہ تو رد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیا کرو۔ اے کلمہ پڑھ لئی پاک نبی دا لا الہ الا اللہ، اے کلمہ پڑھ لئی پاک نبی دا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔
صدقت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لا الہ الا اللہ، سکھ لا الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ، محمد پاک رسول اللہ. تم جامی مرشد والانبیاء، تم جامی مرشد والانبیاء، تینوں پڑھنے دا دس دے والانبیاء، تینوں پڑھنے دا دس دے والانبیاء، تیری مشکل ہووے حل، تیری مشکل ہووے حل میاں، اے ہو سمجھنے والی حل میاں، اے ہو سمجھنے والی حل میاں، سکھ لا الہ الا اللہ، سکھ لا الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ، محمد پاک رسول اللہ. تم کامل مرشد ٹول میاں، تم کامل مرشد ٹول میاں، دیوی دلدارا کھول میاں، دیوی دلدارا کھول میاں، تاں ویکھی رسول نوں کول میاں، تاں ویکھی رسول نوں کول میاں، تاں منظور ہووی تیری گل میاں، تاں منظور ہووی تیری گل میاں، سکھ لا الہ الا اللہ، سکھ لا الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ، محمد پاک رسول اللہ. تم ایک دن تھو جانائی، تم ایک دن تھو جانائی، ایتھے پھر نہ مڑ کے تم آئی، ایتھے پھر نہ مڑ کے تم آئی.
सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया। माशाअल्लाह जिस तरह आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हसनात अहमद चिश्ती साहब आप हमारी महफिल में जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह पाक आपका आना हम सब के लिए बाइस सआदत और आपका आना मुबारक फरमाए। अल्लाह पाक आपको दाराए सआदत नसीब फरमाए। सोच मेरिया मदीने वाले जानिया दरूद दी सदा पढ़ के सोच मेरिया सोच मेरिया मेरे लबों दे मेरे लबों दे हो गए होना रंडने मेरे लबों दे हो गए होना रंडने मदीने दी दुआ पढ़ के सोच मेरिया सोच मेरिया नबी कोई हसीन ते जलील बने आया है कोई सच रब दा खलील बने आया है खलील बन आया है ते आया अल्लाह दा हबीब सडे वास्ते ते आया अल्लाह दा हबीब सडे वास्ते अतावां दी गदा पढ़ के सोच मेरिया सोच मेरिया सोच मेरिया मदीने वाले जातिया सोच मेरिया मदीने वाले जातिया दरूद दी सदा पढ़ के सोच मेरिया सोच मेरिया المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق اللہ مولانا العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت نال میرے تے درود پڑھے گا وہ درود میں خود سنا گا۔ ہو سکتا ہے گھر وچ کسی دی کوئی نہ سندا ہوئے پر گڑی شریف لے کے کوئی درود پڑھے گا تے مدینے والا ضرور سن لے گا۔ تے اپنا درود مینوں نہیں سونے نوں سنان واسطے ذرا بلند آواز نال پیار نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے جو پیار نال درود پڑھدا ہے میں انہوں پہچان لینا۔ بندہ اپنی پہچان کران واسطے بڑے پاپڑ پہندا ہے۔ لوگ خرچے کر کے تے نیم پلیٹاں بنوا کے تختیاں بنوا کے گھر دے اگے لاندے نے۔ لوگ اپنے وزٹنگ کارڈ بنواندے نے۔ محفل بھی جا کے بندہ بیٹھا ہوئے اور سٹیج ہوتے کوئی نقیب کوئی خطیب کوئی نعت خان دا جانن والا بیٹھا ہوئے تے پھر سر چک چک کے ویکھدا ہے شاید مینوں بھی سٹیج ہوتے بلا لیتا جائے۔ آدمی اپنی پہچان بنوان واسطے الیکشن قریب آندے نے تے سیاسی لوگاں دیاں کارنر میٹنگاں بھی کرا دیندا ہے میری پہچان بن جائے۔
لیکن پھر بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ انہوں دوجے محلے بھی کو نہیں جانتا، لیکن جڑا درود اپنے گھر بہ کے پڑھے گا انہوں نے میرا مصطفیٰ کریم پہچان لگے گا۔ اور دنیا کی پہچان تے مطلب دی ہوتی ہے نا، مطلب نکل گیا تے پہچان ختم۔ جدوں قیامت دی سخت گرمیاں ہون گیاں کملی والا درود پڑھن والیاں نوں ادوں بھی پہچان لگے گا۔ تو سرکار کی بارگاہ وچ محبت دے نال حضرت دی روح نوں تحفہ پہنچان واسطے ذرا درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ رب جدے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے اودی زبان تے درود پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے اودے واسطے درود پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ آخری مرتبہ بلند آواز نال درود پڑھ کے دس دیو ساریاں نال ہی رب نے بھلائی دا ارادہ کیتا ہوا ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام ثناخانہ نشیری لسان حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی کرم فرما محبت فرمان والے بھائی حضرت صاحبزادہ شمس الحق صاحب نے بڑی محبت دے نال میں رونق بزم صوفیہ، رونق مسند گڑی شریف حضرت پیر طریقت صاحبزادہ رب نواز چشتی صابری آپ کا محبت بھریا حکم نامہ میرے تک پہنچایا کہ رونق بزم اولیاء حضرت الحاج محمد علی چشتی صابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اس سے واقع اور خواہش ہے کہ استفاع پھر تو حاضر ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ اور میں اس وقت ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل کا تعلق اللہ دے مقبول بندے دے نال اور مقبول بندیاں دا ذکر کرن دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نوں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسی محافل دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آن والیاں نوں حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جائے۔ تو تساں نے توجہ فرمانا ہے، میں نے چند ایک باتیں عرض کرنیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے، میں نے اور آپ کو حق سن کے سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جدوں کسی چیز کا انعقاد کرتے ہیں، کسی چیز کو مناتے ہیں تو اس کی غرض و غایت کو نہیں سمجھتے، اور پھر ایک چیز سانوں مفت مل جائے تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ انسان 1500 دی اینک بنوا لوے نا تے پھر جدوں اتار کے رکھدا ہے تے اس نوں شیشے صاف کردا ہے، پھر ڈبی وچ بھی ایویں نہیں رکھدا، ایک نرم جہا کپڑا ہوندا ہے اودے وچ لپیٹ کے رکھدا ہے تاکہ پیسہ لگیا اس شیشے تے خراش نہ پے جائے، یہ شیشہ گندا نہ ہو جائے، کیونکہ جے وہ پیسہ لایا سی نا تے پھر سمجھ آتی ہے۔ جب تک بندہ ماں پیو دے پیسے تے عیاشی کرتا ہے نا اس وقت تک سمجھ نہیں ہوتی، تے جدوں اپنا پیسہ کمان لگ پیندا ہے تے ادوں پھر کہندا ہے کہ یہ موجاں تے ماں پیو دے پیسے تے ہوندیاں سن، اپنے پیسے نال خرچے بھی پورے ہو جان تے بڑی گل ہے۔ تو مزاج ایسا ہوتا ہے بندہ جدوں آپ خرچتا ہے نا تو ادوں انہوں سمجھ آتی ہے کہ میں نے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ تو 1500 دی اینک بنوائی سی تے اس دے شیشے نوں خراش تو بچان واسطے صاف بھی کیتا، نرم کپڑے وچ لپیٹ کے رکھیا، پھر ڈبی سی اودے وچ رکھیا تاکہ دب بھی نہ پوے اور خراب نہ ہوئے۔ میرے بھائی تو اکھ دا شیشہ لبن جا تینوں کروڑاں دا نہیں لبدا، پر رب نے تینوں مفت دیتا ہے نا
تو بد نگاہی دیاں خراشاں روز ہوتے پہ پانا ہے. کدی تینوں پتا ہوتا نا کہ کتنی مہنگی چیز رب نے مفت وچ دتی ہوئی ہے. پر مفت نعمت جس نو لبے او کی قیمت جانے. مر مر کے ہاتھ آوے جس نو سویو قدر پہچانے. تو جس نو مشکل نال کوئی چیز ملتی ہے, قیمت نال ملتی ہے, انہوں پتا ہوتا ہے. اج آزان ہوندی ہے تے سانو مسجد جان دی توفیق اس وجہ تو نہیں ہوندی کہ ساڈا کلمے پیچھے لگا کچھ نہیں. تے جنہاں کلمے پیچھے زباناں تے اگ دے انگارے رکھوائے ہونا, تے جنہاں کلمے پیچھے ہتھاں وچ کل ٹھکوائے ہون, تے جنہاں کلمے پیچھے مارا کھا دیاں ہون, انہاں نوں پھر کلمے دی قدر بھی ہوندی ہے. کچھ دن پہلے 14 اگست منان واسطے بڑے افسوس نال میں کہہ رہا کہ ساڈے ملکی لیول تے مجرا کرایا گیا, ٹی وی تے نشر کیتا گیا, اور آسٹریلیا تو بھی نچن والیاں بلائیاں گئیاں. جس ملک دے اندر سیلاب دی صورتحال ہے, جس ملک دے اندر 14 جون تو بارشاں دا سلسلہ شروع ہے, 70% ملک دا حصہ پانی میں ڈوبیا ہوا ہے, اور لوگ کوئی مکان تھلے دب کے پیا مرد ہے, کوئی پانی میں رڑ کے پیا مرد ہے. جانوراں دیاں بیماریاں آئیاں تو جانور لوگاں دے قیمتی چلے گئے. لیکن غریب دی کس نو فکر ہوتی ہے؟ موسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہے. ملبے میں دب گئے یا پانی میں بہ گئے. کدی وہ ملبے تھلے دب جاندے نے, کدی پانی میں بہ جاندے نے. لیکن دیکھ لو, چاہے وہ سوات کا علاقہ ہوئے, چاہے ڈیرہ غازی خان ہوئے, چاہے وہ توسا شریف ہوئے, چاہے وہ سندھ ہوئے, تسی دیکھ لو کہ جس طرف بھی نظر مارو گے تو نہ یہودیاں دا جوائی نظر آئے گا تے نہ ہی قادیانیاں دا بھائی نظر آئے گا. اتھے نظر آئے گا تے گنبد خضرا دا شہدائی نظر آئے گا, رضوی دا دیوانہ نظر آئے گا. جس مولوی نو لوگ کہندے سن نا کہ پتر مولوی بن گیا تے کھاوے گا کتھوں, اور مولوی ہر روز اج لکھاں نو پیا کھواندا ہے. اس وجہ تو کہ تانوں ٹکڑے زمینداراں دے ملدے نے, مولوی نو ٹکڑے مدینے والے ماہی دے ملدے نے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اعلیٰ حضرت نے تے تاں ہی دسیا سی نا, پر چودھریاں دے لنگر تے ناز نہ کریو, ملکاں دے لنگر تے ناز نہ کریو, نواباں دے لنگر تے ناز نہ کریو. اور جتنے مرضی دین انہاں نو ٹھکرا کے کبیو, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ تو حضرات 14 اگست منان واسطے وہ ملک کہ جس دا وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ اسی منگتے ہیں, جس دا وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ اسی بکھاری ہیں, اس ملک وچ ایک رات دے مجرے تے 1.5 ارب روپیہ خرچ کیتا گیا. حضرات گرامی, جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے, 14 اگست منان واسطے, آزادی دا جشن منان واسطے جو نچے نے, جنہاں نے مجرا کرایا ہے, جنہاں نے ہارن بجائے, جنہاں نے آتش بازی کی تھی, کدی انہاں نو پتہ لگ جاندہ نا کہ ملک بندیاں کتنیاں گوٹاں ویران ہو جانے. کدی انہاں نو پتہ چل جاندہ کہ پاکستان بنان لگیاں کتنے سہاگ اجڑے نے. کدی انہاں نو پتہ چل جاندہ کہ قائد اعظم جدوں ناراض ہو کے لندن چلے گئے سن تے میرا مصطفیٰ مدینے اور لندن قائد اعظم نو منان گیا سی. خود قائد اعظم نے بیان کیتا, اور اپنی وفات تو کچھ دن پہلے ایک دوست نو دسیا کہ تسی تے سمجھتے ہو میں اقبال دے کہن تے آیا, میں آمنہ دے لال دے کہن تے اس ملک نو بنان واسطے کملی والے بھی تشریف لے آن. جس ملک نو بنان واسطے سہاگ ہزاراں لکھاں اجڑے, جس ملک نو بنان واسطے کتنیاں گودا ویران ہوئیاں, جس ملک دی بنیاداں وچ کتنے علماء اور کتنے حفاظ دا خون شامل ہے. کدی پتہ ہوندہ نا کتنیاں قربانیاں نالے ملک ملے ہے, تو پھر اس راتی مجرا نہ ہوندہ, ساری رات قرآن خوانی ہوندی, ساری رات نفل پڑھ کے تو اللہ دا شکریہ ادا کیتا جاندہ.
لیکن کیونکہ مفت چیز مل گئی تو اس دی قدر نہیں سی. سانو دین بھی مفت مل گیا, سانو اج دین دی قدر نہیں. اساں نے جو قرآن نال حال کیتا ہویا نا, یہ مطلب ہے سانو قرآن دی قدر نہیں. اج اساں نے جو دین دا مذاق بنایا ہے, سانو جو دین دے نال اس وقت اساں نے دین دیاں حداں پامال کر رہے ہیں, یہ مطلب ہے کہ سانو قدر نہیں. اس محفل میں جان والو, صوفیاء کرام نال اپنا تعلق استوار کرن والو, میں ایک دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں. ذرا گھر بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیو کہ دین جو 14 صدیاں دا سفر طے کیتا ہے اور ساڈے تک پہنچی ہے, بڑی مشکل نال پہنچی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وہ مقدس جسم کہ جس جسم کی نزاکت اور ملاحت کے سامنے گلاب کے پھول بھی شرمان, اس جسم تے پتھراں دی بارشاں ہوئی. آقا کریم دے رستے کنڈے بچھائے گئے, حضور سجدے جاندے نے تے اونٹ دیاں اوجریاں رکھیاں جاندیاں نے. صحابہ نے بڑیاں قربانیاں دتیاں اس دین نو اگے پھیلان واسطے. اج کل تو زمانہ عجیب ہو گیا ہے, جاہلاں دے ہاتھ دین چڑھ گئے ہے, اور ایک جاہل لوگاں نو خوش کرن واسطے کہہ رہے ہیں کہ دین جدوں مال غنیمت تقسیم کر رہا سی تو 1000 نکلے, اور جدوں خون منگیا تو 72 نکلے. میں کہنا ہے ظالم تیرا قصور نہیں, جدوں میراسیاں کولو دین سکھیا جائے تو یہی سمجھ آتا ہے. جدوں مسلیاں تے پانڈاں تے گویاں کولو دین سکھیا جائے, جدوں نشیاں کولو دین سکھیا جائے, ادو یہی سمجھ آتا ہے کہ جدوں دین توسے والے بادشاہ کولو سکھیا جائے, جدوں دین پیر سیال کولو سکھیا جائے, جدوں دین مہر علی شاہ کولو سکھیا جائے, اور جدوں دین پیل چیر تے بیٹھے خادم رضوی کولو سکھیا جائے, اور جدوں دین مولانا الیاس قادری کولو سکھیا جائے, پھر پتہ چلتا ہے ابو بکر نے مکے دیاں گلیاں میں خون بھی بہایا ہے, ابو بکر نے مال بھی تقسیم کیتا ہے, بلال نے اس دین پیچھے زبان تے اگ دے انگارے بھی رکھوائے. حضرت سمیہ دے جسم میں نیزے مارے گئے. میرے بھائیوں کلمہ چھوڑ دے کہندے سن, صحابہ کہندے نے نہیں چھوڑنا. پھر 2 پیراں نال رسیاں بنیاں جاندیاں سن, اور ایک رسی ایک اونٹ نال بنی جاندی سی, دوجی دوسرے اونٹ نال بنی جاندی سی. ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا ہے, ایک ادھر دوڑایا گیا ہے, اور جدوں اونٹاں دی کھچی لگی ہے رسی نو تو جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے درمیان چو. ایک ٹنگ ادھر چلی گئی, ایک ادھر چلی گئی, پر جب تک ساما چل دیا رہیاں ہائے نہیں نکلی زبان تو محمد محمد دا ورد نکلدا رہا ہے, کملی والے دا نام نکلدا رہا ہے. اسی دین نو پہنچان واسطے میرے بھائیوں بدر دے مارکے ہوئے, اسی دین واسطے او دے اندر صحابہ نے اپنا خون پیش کیتا, اسے دین نو بچان واسطے کربلا سجایا گیا, اسے دین نو بچان واسطے ہم شکل پیمبر اکبر کو ذبح کرایا گیا, اسے دین کو بچان واسطے ہتھاں تے سید نے اپنا بیٹا ذبح کرایا, اسے دین کو بچان واسطے علی دے 9 بیٹے کربلا دے اندر شہید ہوئے, اسے دین کو بچان واسطے حضور دے 9 صحابی کربلا بھی شہید ہوئے, اسے دین کو بچان واسطے صحابہ دی اولاد 21 کی تعداد بھی کربلا دے اندر شہید ہوئی, اسے دین کو بچان واسطے امام اعظم دی میت جیل خانے چو نکلی, اسے دین کو بچان واسطے امام مالک دے بازو کھچوائے گئے, اسے دین کو بچان واسطے حضرت امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھاتے. پر یاد رکھو دین کسے دا احسان نہیں رکھتا, دین عزتاں دیتا ہے, دین وقار دیتا ہے. وہ بڑے بڑے دنیا کمان والے اج انہاں دیاں قبراں مٹ گئیاں نے, اج انہاں دا نام کو نہیں لیتا, اور حضرت الحاج خواجہ محمد علی چشتی صابری انہاں صرف دین واسطے کام کیتا ہے. جب تک سورج چڑھدا رہے گا انہاں نو سلام ہوندے رہن گے, انہاں دا نام زندہ رہے گا. جو دین واسطے محنت کرتا ہے, جو دین واسطے آگے بڑھتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ انہوں عزتہ بھی دے دیتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 3 بادشاہاں نال ٹکر لی.
اور میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اسلام دی ابتدا تو لے کے اج تک جدوں بھی بادشاہ نال ٹکر لئی ہے کسی وزیر نے نہیں لئی، محمد دے فقیر نے لئی ہے۔ یہ یاد رکھو، بادشاہ نال ٹکر امیر نہیں لے سکتا، مصطفیٰ دا فقیر لے سکتا ہے۔ کیوں؟ امیر دی نظر دولت تے ہوندی ہے اور فقیر نو تے پیر نے سبق یہ دیتا ہوتا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو احمد ابن حنبل پڑھا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے نے طلباء آپ کے سامنے نے، ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، بادشاہ وقت دا خاص غلام ہے، کہندا حضور بادشاہ بلا رہے ہے، بڑا پریشان ہے۔ فرمایا تینوں نہیں پتا میں قرآن پہ پڑھانا ہے؟ اور جدوں دنیا دے بادشاہ دا کلام جاری ہوئے نا ادوں وقت دے بادشاہ نوں کون ویکھدا ہے؟ کائنات دے بادشاہ دا کلام پڑھیا جا رہا ہے، بادشاہاں دے شاہ دی بات کیتی جا رہی ہے۔ انہیں آکھیا جی وہ بڑا پریشان ہے، اودی بیٹی نوں جن پہ گیا۔ امام سیوطی نے لقط المرجان کے اندر لکھے ہے کہ وہ بیٹی نوں جن پہ گیا، وہ ٹکرا پہ مار دی ہے تے قابو نہیں پہ ہوتی، وہ کہندا ہے وہ دا علاج کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بس جن نہیں کرنا ہے؟ جی حضور جن نہیں کرنا ہے۔ فرمایا میں آپ تے نہیں جاواں گا، مسجد دے باہر میری جتی پئی ہے، میری جتی دے جوڑے دا ایک پیر چک اور بادشاہ نو جا کے میری جتی دا ایک پیر دے کے تے کہہ با احمد ابن حنبل کہندا ہے اپنی دھی نو میری جتی دا تلوا تھلے والا پاسا جو بغداد دی گلیاں وچ لگدا ہے وہ وکھا کے تے جن کولو پوچھے۔ احمد ابن حنبل پوچھدا ہے ایک کافی ہے یا میں آپ آواں؟ ایک کافی ہے یا میں آپ آواں؟ ہوں ذرا توجہ کرنا، استاد نے سٹک ہوے گی سٹک بھیج دیں، امام نے انہاں کو رومال ہوے گا رومال بھیج دیں، پگڑی اتار کے بھیج دیں، اپنا حکم لکھ کے بھیج دیں۔ جتی کیوں بھیجی؟ کہ بادشاہ نو آکھو با میری جتی پکڑ کے دھی نو وکھا کے جن کو لو پوچھے۔ احمد ابن حنبل نے علماء تے صوفیاء نو سبق دیتا ہے یہ وڈیرے جب تک تہاڈی جتیاں تک رہن گے دین ٹھیک رہے گا، یہ جب تک تہاڈی جتیاں تک رہن گے دین ٹھیک رہے گا۔ تے جدوں تسی انہاں دیاں ٹیسیاں شروع کر دتیاں تے جدوں تسی انہاں دے سامنے انہاں دیاں تعریفاں شروع کر دتیاں پھر دین غلط ہو جائے گا، پھر دین نو نقصان پہنچے گا۔ جدوں بڑے بڑے آستانے وزیراں سامنے جھک جان تے دین دا کم نہیں ہوگا، جدوں ویل چیئر والا امیراں سامنے ڈٹ جاوے پھر دین دا کم ہو جاندا۔ تو بادشاہ نے جتی پکڑ لی، فقیر دی جتی بادشاہ نے پکڑ لی، اپنی بیٹی کو گیا تے جتی دا تھلوا بکھا کے نا اور ویکھو بادشاہ نو بھی پتہ ہے میری حکومت صرف لوگاں دے جسماں تے چلتی ہے، ساری کائنات تے حکومت صرف محمد دے فقیر بھی چلتی ہے۔ حکمران میں ہاں، ملک میرا ہے، سکہ میرا چلتا ہے، پر جن گل بادشاہ دی نہیں منے گا مدینے دے گدا دی بات منے گا۔ تھی تو جتی وکھا کے جن کو لو پوچھدا ہے یہ میری جتی نہیں احمد ابن حنبل دی ہے، یہ بادشاہ دا جوڑا نہیں، یہ فقیر دے پیر نہ لگن والی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے ایک کافی ہے یا میں آواں؟ جن بولیا تے جن کہندا ہے انہاں نوں میرا سلام دے دیو تے سلام دے کے آکھیو آن دی لوڑ نہیں،
تسی کملی والے دے غلام ہو تے اسی تواڈے غلام تسی رب دے بن گئے ہو اسی تواڈے بن گئے ہاں تواڈا حکم ہی کافی ہے تو دین بڑی مشکل نال پہنچی ہے علماء تشریف فرمانے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین بڑی مشکل نال پہنچایا پھر رب تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا اور حکم آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہو گیا ہن کسے نویں دین دی لوڑ نہیں تے کسے نویں نبی دی بھی لوڑ محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے تواڈے بعد امت کوئی نہیں ودھا دے مکھڑے والا آ جاوے تے کسے نویں نبی دی لوڑ نہیں پیندی صدیق دی صداقت آ جاوے تے کسے نویں امت دی لوڑ نہیں پیندی تو میں آ گیا ہن نہ کوئی نبی تے نہ کوئی امت بس تساں نے اس دین تے عمل کرنا اور اس دین تے عمل کرنا اتنا ضروری ہے علماء تشریف فرمانے مشائخ موجود نہیں میں حضور دی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء فرماندے نے سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے حضور فرماندے نے کہ رب جدے نال بھلائی دا ارادہ کرے انہوں دین دی سمجھ دے دے اللہ جدے نال بھلائی دا ارادہ کرے انہوں دین دی یہ نہیں فرمایا میں مربیاں دا مالک بنا دیتا یہ نہیں فرمایا میں کوٹھیاں ابالیاں بنا لیتا ہے پلازے بنا لیتا ہے فرمایا نہیں انہوں دین دی سمجھ دے دے صرف محفل تو بعد لنگر کھان تو بعد جدوں گھر گئے ہو نا تے 2 منٹ صرف سوچے ہو بس سانو دین دی سمجھ کتنی پتہ چل جائے گا تواڈے نال رب نے بھلائی دا ارادہ کتنا کیتا ہوا ہے میرے بھائیو اتنے کس کس زخم تو ہاتھ چکی ہے کس کس بات کا رونا روئی ہے جڑا کلمہ نبی دا پڑھن والا ہے دعویٰ کرتا میں حضور دا کلمہ پڑھتا ہے انہوں کلمہ نہیں ہوتا اتھے لوگاں نو نماز سکی نہیں ہوگی اتھے لوگاں نو نماز دیا شرطہ دا نہیں پڑھتا کہ نماز پڑھ نماز دے کتنی شرائط دا ہونا ضروری نہیں اتھے لوگاں نو وضو دے فرائض دا نہیں پتا تو کس کس بات کا ذکر کریے تو خیر حضور نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو اس دین تے عمل کرتے مگر 2 طبقات کو لو بچ کے رہنے یہ تو انہوں اس دین تو گمراہ کریں گے یہ تو انہوں اس دین تو ہٹان کی کوشش کریں گے یا رسول اللہ وہ کہڑے طبقات نے فرمایا ایک منافقین کا طبقہ اور دوسرا شیاطین کا طبقہ شیطان انسانی شکل میں جا کے تو ہمیں گمراہ کرے گا کیونکہ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان کا کھلا کہ وہ لباس بشر بھی چاہے گا اور تو اس دین کو لو بیزار کرنے کی کوشش کرے گا ایک طبقہ منافقین اور دوسرا طبقہ شیاطین انہاں کو لو بچ کے رہے عالم تصورات و تخیلات وچ عرض کیتی کریم آقا 15ویں صدی وچ اسی آئے ہیں سانو نہیں پتا با کیڑا تسبیح پھد کے منافق ساڈے وچ بیٹھے سانو نہیں پتا کہ کس رنگ وچ منافق بیٹھے آقا داڑھی لمبی ہے سانو نہیں پتا منافق ہے کوئی سانو پہچان دس دیو اسی اس دی وجہ تو ونڈ کر لئیے کہ منافق بیٹھا ہے تو وہ دے کولو بچیے کملی والے نے امت تے بڑا احسان کیتا بڑی سادہ جی تے موٹی نہیں پہچان دے دیتی اے کام کریو تے منافقین نے طبقہ دا پتہ چل جائے گا آقا او کی فرمایا محفل جیڑی بھی ہوئے علی دا ذکر ضرور کریو محفل جیڑی بھی ہوئے علی دا ذکر ضرور کریو منافق جتنا بھی چھپ کے بیٹھا ہویا انہوں علی ہضم نہیں ہوئے گا علی نو مولا کہہ کے دیکھنا شہر علم دا دروازہ کہہ کے دیکھنا اسلام کی ریڑھ دی ہڈی کہہ کے دیکھنا علی نو کل ایمان کہہ کے دیکھنا لحم و
پڑھ کے دیکھنا، علی دا ذکر کرو گے تو منافق ادا رنگ بدل جائے گا، اودے چہرے تے پریشانی آ جائے گی۔ علی دا نام لے دیتا، منافق علی دے نام تو پہچانیا جائے گا، ذکر علی تو پہچانیا جائے گا۔ کملی والے سمجھ آ گئی، علی دا نعرہ مارا گے، شکل ویکھ کے پہچان لواں گے، ٹھریا کیڑا ہے تے سڑیا کیڑا ہے، ٹھریا کیڑا ہے اور سڑیا کیڑا ہے پتہ چل جائے گا۔ یا رسول اللہ منافق دا پتہ چل گیا، شیطان دا کیویں پتہ چلائیے؟ حضور مسکرائے، فرمایا جویں منافق نو علی ہضم نہیں ہوتا، ایک شیطان نو عمر ہضم نہیں ہوتا، ایک شیطان نو عمر ہضم نہیں ہوتا۔ کوئی شیطان چھپ کے بیٹھا ہے، ذرا ایک باری کہہ کے تے دیکھیو عمر زہرا دا داماد ہے، ذرا ایک باری کہہ کے تے دیکھیو کہ عمر دا مقام یہ ہے جس راہ تو چلتا ہے وہ شیطان و راہ ہی چھوڑ جاتا ہے، جس راہ کو عمر لگے کہ شیطان و راہ بھی چلتا تے جس محفل وچ عمر دا ذکر کیتا جائے اتھے شیطان پہچانیا جائے گا۔ میرے آقا نے واضح دس دیتا، ذکر آل رسول منافق الگ کر دے گا، ذکر اصحاب رسول شیطان الگ کر دے گا۔ اور جدی ایک اکھ دا نور ذکر آل رسول ہویا تے دوجی اکھ دا نور ذکر اصحاب رسول ہویا، انہوں پکا مومن سمجھ لینا جے، اس واسطے کہ اودے دل وچ ایمان ہے جیڑا آل رسول دا غلام بھی ہے، اصحاب رسول دا غلام۔ تو حضرات گرامی دین ساڈے تک پہنچیا، اساں نے اس دین تے عمل کرنا۔ آؤ میں اسی حوالے نال کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دنیا دا سب تو عظیم اور اعلیٰ مذہب ہے، یہ وچ کوئی شک نہیں۔ اسی اسلام قبول کیتا، اسلام منن والے ہیں، اسلام دا نام لین والے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ صرف اسلام ہی اعلیٰ کراں گے یا اسی اپنا کردار بھی اعلیٰ کراں گے، اسی اپنی گفتار بھی اچھی کراں گے؟ یہ جو صوفیاء کرام لیٹے نے انہاں دے جو مشائخ سن، پھر انہاں دے مشائخ انہاں نے اپنا کردار وکھا کے تے ہندوؤں نو کلمے پڑھائے، انہاں نے اپنی سیرت دکھا کے تے غیراں نو مصطفیٰ دا دیوانہ بنایا ہے کہ جس راہ تو لنگدے سن نا غیر مسلم دیکھ کے کہتے سن یہ امتی ایڈا عظیم ہے تے نبی کتنا بلند و بالا ہوئے گا۔ حضرت امام محمد، ایک تو امام محمد امام اعظم دے شاگرد نے، یہ دوسرے امام محمد نے، انہاں کو امام سرخسی بھی کہا جاتا ہے، امام محمد انہاں کا نام ہے۔ جدوں دین دا کام کریے نا پھر مشکلات آدیاں، حکومت وقت نال ٹکر پہ گئی فقیر دی، فقیر دی ٹکر پہ تے بادشاہ نے سپاہیاں نو کیا کہ پکڑ لو، سپاہیاں پکڑ لیا کہ کتھے قید کریے، انہیں آکھیا جیل وچ نہیں قید کر، یہ سزا بہت ہی بڑی ہے، جیڑا کنواں خشک کے نام دے وچ سٹ دے، خشک کنویں وچ سٹوا دیتا گیا، اوپر منہ بند کر دیتا گیا، صرف چھوٹا جا سوراخ رکھیا جتھوں ہوا بھی جاوے، اور دوسرے یا تیسرے دن کچھ کھان پین دا سامان بھی دے دے۔ شاگرد کنویں دے کنارے تے آ کے روئے، حضور تسی قید ہو گئے تے سانو دین کون پڑھائے گا؟ آپ نیچے تو مسکرا کے فرمایا قید میں آتے روندے تسی پہ ہو، بند میں آتے روندے تسی پہ ہو، حضور سانو تے رونا اس بات آ رہا ہے کہ دین کون سکھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وجود قید زبان تے قید ہے۔ حضرت کلاس روم فرمایا مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے۔ تسی کاغذ قلم لے کے آ کے اتنے بہ جانا اور پھر میں نیچے تو پڑھاواں گا۔ نیچے اندھیرا ہے، گہرا کنواں، پورا زور لگا کے تے پڑھا رہے ہیں طالب علم، طالب علم اتنے پہ لکھتے ہیں، علماء بیٹھے نے، تاریخ حیران ہے اس بات کو
کہ زبانی لکھا لکھا کے 40 جلداں تے المبسوط لکھوائی. زبانی میں 15 صفحے کا رسالہ لکھنا ہوئے تے 20 کتاباں کھولاں گا تے پھر لکھاں گا. زبانی 40 جلداں تے مشتمل المبسوط لکھوائی. آپ جیل وچ نے تے کتاب بازار پہنچ گئی. عیسائیاں دا یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم، بائبل دا بہت بڑا علم رکھنے والا جو مسلمانوں نال مناظرے بھی کرتا سی، بازار آیا تو خریداری کر کے جان لگا تو کتاباں دی دکان تے جدوں گزریا تو ایک بہت بڑی کتاب پہ یہ 40 جلداں. پوچھدا ہے کنے لکھی ہے؟ انہاں کہا جی امام محمد. کہندا کنویں چ قید نہیں کیا جی، کنویں وچوں زبانی لکھوائی ہے. طالب علماں نے اتنے لکھی ہے، جلدی نال اگے پڑھیا. پہلی جلد چک کے تے چند صفحے پلٹے تے کتاب الماری وچ رکھ کے تے دکاندار نو کہندا کلمہ پڑھا لویں گا؟ کلمہ پڑھا لویں گا؟ انہیں آکھیا پڑھا لواں گا. کہندا مینوں کلمہ پڑھا. یہودیاں دا عالم بائبل دا علم رکھن والا کلمہ پڑھ گیا. لوگ کٹھے ہو گئے. انہاں آکھیا ساڈے نا پیر زمین تے نہیں پہ لگدے اتنے خوش ہاں، پر یار تینوں کسے تبلیغ نہیں کی تھی، مناظرہ تیرا کو نہیں ہویا. تو کتاب چک کے چند صفحے دیکھے نے تے کتاب رکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ کی سوچ کے کلمہ پڑھے ہے؟ وہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. کہندا بندہ کھوج قید ہوئے تے زبانی علم دا اتنا بڑا ذخیرہ لکھاوے. میں تے کتاب دے چند صفحے دیکھ کے میں سمجھ گئے ہیں کہ تواڈے نکے محمد کول اتنا علم ہے تے بڑے محمد کول کتنا علم ہے. وہ ساڈے کردار دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ساڈا انداز دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کلمہ پڑھ کے تے جا رہے ہیں گلیاں وچ تے آواز لگاندا جا رہی ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. حضرات گرامی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. گھر بیٹھ کے نہ ذرا اپنے موبائل چیک کر کے دسیو کہ جدا موبائل اتنا گندا ہوئے وہ دل کتنا گندا ہوئے. بندہ نا دکان سے جانا ہے اور کمپیوٹر والے کو کہنا ہے کہ میرے موبائل کی میموری میں اے چیزاں ذرا سیو کر دیں. کسی نے مجرا سیو کرایا، کسی نے فلم کے کچھ کلپ سیو کرائے، کسی نے تصویریں سیو کرائی. پھر سوچتا ہے گھر جانا ہے میں تو ستا ہونا ہے، تو یہ موبائل میری ماں چوک کے ویک گئی تو ایک گند کدی انہیں ویکھیا کہ وہ آخر کہ بھائی اس گندے واسطے میں سویرے پراٹھے بنا، اس پلیت واسطے میں رڑکے بھی بنانی ہاں تے لسیاں بنانی ہاں تے مکھن کر دیا. بہن میری ویک گئی کہ وہ کی آکھے گی بھائی اتنا گندا ہے، میری عزت کی حفاظت کس طرح کرے گا؟ تو پھر بندہ کی کرتا ہے؟ موبائل میں یا تے فنگر پرنٹ لاک لگا دے. اگر فنگر پرنٹ لاک کا سسٹم نہیں تو کسی موبائل میں نہ فیس لاک آتا ہے. اپنی تصویر وہ تہاڈی تصویر سامنے آئے گی تو پھر وہ موبائل کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. اگر وہ بھی سسٹم نہیں تو پھر بندہ پن کوڈ لگاتا ہے، کسی نہ کسی انداز نہ لاک لگاتا ہے. ہوں بڑا خوش ہے میں بھاویں باتھ روم میں ہوا بھاویں ستا ہوا لاک لگا ہے. ماں نہیں ویکھ سکے گی، میرا ابا نہیں دیکھ سکے گا،
بیوی تے وہ نہیں ویک سکے گی، بہن تے وہ نہیں ویک سکے گی. تو بڑا مطمئن سو گیا با میری ماں نو نہیں پتا، میرے پیو نو نہیں پتا، بہن نو نہیں پتا. اس وچان والیا میں سوچ دے کے جانا چاہنا ہے تو دنیا دے سارے لا کے کٹھے کر کے لا دینا، پر رب نو تے پھر بھی پتہ ہے بابی چکی ہے. اللہ نو تے پتہ ہے نا کی. اور جتنا تو بندیاں کو ڈرے ہیں کدیا اتنا رب کو ڈر جانا نا تے اج تو بھی ولایت دیاں سیڑھیاں پیا چڑھدا ہوگا تے تو بھی ولایت دیاں منزلاں پیا طے کردا ہوگا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل لگی ہے. ایک بندے دا ذکر ہو گیا، ان لوگ بیٹھے نے کہ کسے بندے دا ذکر کر رہے ہیں. حضرت اس بندے دی محفل وچ بوی ہے نا تے بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے، وہ دی محفل بڑی پاکیزہ ہے. وہ دے کول بیٹھیے تے بڑیاں پیاریاں گلاں کردا ہے، بڑی اصلاح کردا ہے. حضرت وہ بڑا ہی نیک بندہ ہے، وہ دی محفل بڑی پاکیزہ ہے. حضرت مولا علی سنتے رہے. جدوں لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا تہاڈی پہچان غلط ہے. جدی محفل پاکیزہ ہوئے وہ نیک نہیں ہوتا، نیک وہ ہوتا ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہو. کیونکہ اولیاء کرام نا دل دی صفائی کرتے ہیں. گڈی دا انجن ہوتا ہے نا، تے گڈی دے انجن دی ٹیوننگ واسطے اسی اچھا مستری ڈھونڈتے ہیں. تے ساڈے وجود دی گڈی دا انجن ہے دل، تے اس دی ٹیوننگ پٹرول نال نہیں ہوتی، یہ دی ٹیوننگ موبائل نال نہیں ہوتی، یہ دی ٹیوننگ مشینہ نال کے نہیں ہوتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دی ٹیوننگ رب دے ذکر نال کیتی جاندی ہے، یہ دی ٹیوننگ اللہ دے نام نال کیتی جاندی ہے. لیکن یاد رکھو کہ مستری قابل ہویا تے مشین صحیح چلے گی نا. کوئی اناڑی بندہ نہ پد لوی، وہ بندہ پد لوی جنوں تو ویکھے تے تینوں مصطفیٰ دا کردار یاد آ جاوے. وہ بندہ پکڑی جدی تنہائی بھی پاکیزہ ہوئے، جدی محفل بھی پاکیزہ ہوئے. اور میں سوال کر رہے ہیں کیا ساڑیاں تنہائیاں پاکیزہ نہیں آتی؟ جواب اپنے آپ کو دے وے ہو. محفل بھی بہ کے نعرہ لگانا ہور گل ہے. سوال اے کدی گھر بہ کے بھی کملی والے تے درود پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، یاراں وچ بہ کے تے مدینے دی بات کرنا ہور گل ہے. کدی گھر بہ کے تے آقا دا تصور کر کے عرض کیتی ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اچھا بندے دوسرے دن بازار جانا ہوئے تو پلاننگ بناتا ہے کہ میں بازار جا سا تے اے کام کرنا ہے. بندے مری جانا ہوئے تو پلاننگ کرتا ہے، مری جا سا تے فلا فلا جگہ تے پھرنا ہے. بندے بیرون ملک جانا ہوئے تو پلاننگ کرتا ہے میں فلا فلا شہر جاواں گا. سچ پوچھو کدی مدینے جان دی بھی پلاننگ کی؟ کدی گھر بہ کے تے ارادہ بنایا ہے اگر کملی والے نے بلا لیا تے مدینے کے جاواں گے. چاہیدہ تے ہے ہر رات پلاننگ کر کے سو اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکی نے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضرات گرامی اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ کرو، اپنے دل کی دنیا صاف کرو. اسی جتنا اپنے چہرے دی فکر کرتے ہیں نا کبھی اتنی دل دی کریے تے مزاج ہی الگ ہے.
پتا جی صبح صبح اٹھ کے نا بندہ شیشے سامنے جا کے منہ دھوتا ہے، پھر اکھاں بڑے غور نال ویکھدا ہے کہ اتنے تے نہیں لگی ہوئی، ایتھے تے نہیں لگی ہوئی، کدھر اکھاں دا پانی دی سفیدی اتنے تے نہیں آئی ہوئی، تو پھر ویکھدا ہے با میرے دند صاف نے کہ نہیں، پھر وہ برش کرتا ہے رگڑ رگڑ کے۔ میں بیٹھنا ہے دوستاں دے کول، جدوں گل کراں تے دند سامنے آن تو سفید نظر آنے چاہیے نے، میں یاراں کول بیٹھنا ہے، جدوں بیٹھا تو میرا چہرہ بڑا صاف نظر آنا چاہیے ہے، میرے کپڑے تے کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی جگہ تے کپڑے تے چھوٹا جہا داغ لگ گیا ہے نا تو بندہ وہ چھپا چھپا کے بند ہے، وہ تیری روح تے گناہاں تے دھبے دھبے ہوئے نے۔ سچ دس تو مسجد وچ کس طرح دلیر ہو کے بیٹھدا ہے؟ تو صوفیاء کرام دے سامنے جدوں بیٹھدا ہے کبھی سوچیا کہ میری جیب کی جڑا موبائل ہے وہ کتنا گندا ہے؟ یہ وہ آستانے نے کہ جتھے اندر دیاں بیماریاں دور کیتیاں جاندیاں، یہ وہ آستانے نے کہ جتھے اندر دے گند نکالے جاتے ہیں۔ یہ نظر پا کے تے اندر نور علا نور کر کے اندر دی سیک سجاتے نے مصطفیٰ کریم دی جلوہ گری واسطہ۔ فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن کے آ جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ اپنے رب واسطے، اخلاص پیدا کرو۔ جدو اسی رب نال مخلص ہو جاواں گے نا، دین واسطے مخلص ہو جاواں گے، اللہ بڑا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خباس ایک بزرگ ہوئے نے، حضرت ابراہیم خباس رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے کہ میں جدوں بھی سفر تے نکلے ہیں نا تے میں زادرہ نال نہیں سا رکھتا، میں توکل تے نکلتا تھا۔ حضرت با یزید بستامی فرماندے نے میں سفر بھی جا رہا سا تو رستے میں ایک جگہ تے نماز پڑھی، عصر دی نماز سی، جماعت ہو رہی سی تے میں شامل ہو گیا۔ نماز تو بعد امام صاحب میرے کو پوچھتے ہیں کہ تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ میں دسیا بستام دا رہن والا ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں کہا فلاں علاقے جا رہی ہوں۔ انہیں آخیا تواڈے کول زیادہ سفر کوئی نہیں تے کھاؤ گے کتھوں؟ آپ فرماتے ہیں بس تیرے سوال دا جواب میں بعد دینا، میں نے تمہاری اثر دی نماز پڑھا دے۔ اس آخیا جی تساں ہن نہیں پڑھی؟ فرمایا جنوں رب دے کھلان تے یقین نہیں، وہ پیچھے تے نماز ہوتی ہی نہیں۔ جنوں رب دے کھلان تے یقین نہیں، وہ پیچھے تے نماز ہوتی نہیں، میں نماز پڑھاں گا دوبارہ۔ صوفیاء کرام کا ایسا مزاج سی، یہ توکل کر کے نکل گئے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج العلماء شیر پنجاب حضرت محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سن بیٹا شکر کر تے سجدے پہ کے رب دا شکر کیتا کر کے غلامان اولیاء اور غلامان مصطفیٰ دے گھر پیدا ہوئے۔ تو میں کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے، پر ادھر کوئی راز فرمایا، بہت بڑا راز ہے۔ میں کہا کہ فرمان لگے جتھے بھی جانا پروگرام تے کدی بسترا لے کے گئے؟ میں آخیا نہیں۔ ماواں اپنی اولاد نو جڑے نویں بسترے نہیں دیندیاں نا، سرکار دے غلاماں واسطے بچھا کے رکھدیاں۔ جدوں عورتاں نو پتہ چل جائے نا کوئی عالم دین آ رہا بیان کرنے واسطے، تو انہاں جدوں کھانا پکانا ہوئے تو پھر وضو بھی کر دیا۔ وہ بڑے ادب نال درود پڑھ پڑھ کے کھانا پکاندیاں نے کہ دین دے خادم واسطے پکا رہے ہیں، دین دے طالب علم واسطے پکا رہے ہیں۔ تو لوگ اچھا کھانا دیندے نہیں، اچھا بسترا دیندے نہیں۔ تو فرمایا بیٹا غلامان اولیاء اور غلامان رسول دے گھر پیدا ہونے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ تو جتھے جائے گا رزق بھی اچھا ملے گا، تے جتھے جائے گا بسترا تھلے ہوئے گا تے تو اتنے ہوئے گا، تے جے گستاخاں دے گھر جم گیا تے ساری زندگی تو تھلے ہوئے گا تے بسترا اتنے ہوئے گا۔ جنہاں نوں توکل نہیں ہوتا وہ چھولیاں دی دال بھی جیباں وچ لے کے پھردے ہوندے، جنہاں نوں توکل نہیں ہوتا وہ بڑے عجیب انداز نال۔ تو توکل، بعضے لوگ توکل والے بن مشقت پلدے، انہاں نوں مشقت نہیں کرنی پیندی جڑے توکل والے ہوندے۔ تے میاں صاحب دلیل کی دتی، فرماندے نے کہ باغاں والیاں رکھاں نالوں ساوے رکھ جنگل دے۔
باغਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। تو ابراہیم خواص فرماتے نے میں جا رہا سا رستے کوئی چیز نال رکھی نہیں، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے۔ فرماتے نے کہ ایک عیسائی راہب رستے مینوں ملیا، کدھر جا رہے ہو؟ میں کیا فلاں علاقے، کہندا میں بھی ادھر جا رہا ہوں، سفر اکٹھا نہ کریے۔ میں کیا کر لیا تھا، اسی چل پے، اودے کول بھی کوئی چیز کھان والی نہیں، میرے کول بھی کوئی نہیں۔ فرماندے نے کافی سفر کیتا، ایک جگہ تے رکے، عیسائی راہب کہنے لگا ابراہیم تجھے کہنا ہے کہ تیرا مذہب سچا ہے، تجھے کہنا ہے کہ تیری کتاب بھی سچی تے نبی بھی سچا ہے، تے پھر اتنا سچا تے کوئی کرامت دکھا، بھوک بڑی ڈاڈی لگی۔ فرماندے نے میں چادر ایک جگہ تے بچھائی، 2 رکعت نفل پڑے، سر سجدے چ رکھ کے عرض کیتی مالک تو میرے دل دا حال جاندا، میں اج تک تیرے کولوں منگیا نہیں، منگا تے تاں جے مینوں لبدا نہ ہوے، میرے منگن تو پہلے تو عطا کر دینا ہے، میرے منگن تو پہلے تو میری جھولی بھر دینا ہے۔ اج اس عیسائی راہب نے ایک تیر چلایا، جے اگر اج کھانا نہ ملے، اج اگر اتنے روٹی نہ ملی، یہ جا کے لوگوں کو دستا پھرے گا، وہ کہتا سی میں سچا لیکن وہ کچھ نہیں ملے گا، تو اسلام تے داغ لگائے گا، اے اللہ مینوں رسوا نہ کر۔ فرماندے نے میں دعا کر کے ہاتھ چہرے تے پھیرے، میں مڑ کے ویکھیا تے ایک تھال پیا ہوا میرے کو، اودے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے۔ فرماندے نے میں انہوں آکھیا کھانا کھائیے، اساں نے رل کے کھادا، پھر اگے چل نکلے۔ فرماندے نے سفر کافی ہو گیا سی، میں سوچیا کدھر پھر مینوں مصیبت وچ نہ پاوے، میں انہوں آکھیا تو ہی تے کہندا نا تو سچا، ہن تو کوئی کرامت دکھا۔ انہیں آکھیا پھر میرے نیڑ نہ آویں، ذرا پرے ہٹ کے نہ انہیں اپنے مذہب دے مطابق عبادت کی، تے آہستہ آہستہ دل میں کوئی دعا پیا کردا ہے۔ ابراہیم خواص کہندے نے انہیں ہاتھ چہرے تے پھیرے تے آسمان تو 2 تھال اترے، ہر تھال وچ کھانا میرے والے تھال نالوں ڈبل سی، تے تھال بھی 2۔ انہیں آکھیا آ بھائی کھانا کھا، میں آکھیا نہیں کھانا۔ انہیں آکھیا اس وجہ تو نہیں کھاندا با میری دعا تے 2 تھال اترے، میں آکھیا ہاں اسی وجہ تو عیسائی کو کملی والے نو مندا نہیں، حضور نو جڑا نہ مننے ہو مومن ہی نہیں ہو سکدا، اور مومن کو کرامت نہیں ہو سکتی، میں نہیں کھاواں گا۔ انہیں آکھیا ابراہیم کھا، تینوں 2 خوشخبریاں دیاں گا، تینوں 2 خوشخبریاں دیاں گا۔ میں آکھیا پہلے دے، انہیں آکھیا نہیں، ایک پہلے سن لے تے ایک بعد بھی سنا دے۔ میں آکھیا چل ایک پہلے سنا پھر کھانا کھانے ہیں۔ انہیں آکھیا ہاتھ اگے کر، میں ہاتھ اگے کیتا، میرے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے کہندا چل پھر نبی دا کلمہ پڑھا دے، چل پھر اپنے سونے نبی دا کلمہ پڑھا دے۔ فرماندے نے میں کلمہ پڑھایا، میں تے بڑا رج کے کھانا کھادا، وہ مسلمان ہو گیا سی۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا کے میں کیا دوجی خوشخبری سنا، کہنے لگا تو ایویں گھبرایا ہویا سا، پر میری دعا تے ڈبل کھانا اترے ہے تے 2 تھال اترے نے، یہ میری وجہ تو نہیں اترے، یہ بھی تیری وجہ تو اترے ہیں، یہ تیری وجہ تو اترے ہیں۔ وہ میں پڑھا جا کے جڑی دعا کیتی ہے میں تے گالی رب نال لے کیتی ہے کہ ابراہیم واقعی تینوں پیارا ہے تے ڈبل کھانا ہی دے صدقے اتار دے، یہ واقعی تینوں پیارا ہے تے ڈبل کھانا اتار دے، یہ کھانا تیرے صدقے اترے ہے تے میں کلمہ تا پیا پڑھ دے کہ امت دا ابراہیم رب نو ایڈا پیارا ہے تے پھر محمد رب نو کتنا پیارا ہو۔ مرضیاں ختم کر دیندے نے، یار دے سامنے اپنی گردن جھکا دیندے نے، جنہاں دا مزاج یہ ہوندا ہے مرضی ساڈی نہیں چلے گی، مرضی کملی والے دی چلے گی، کیونکہ میرے رب نے اپنے بندیاں نو اور محبوب دے غلاماں نو اسی چیز نو اپنان دا حکم دیتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جو دے دے انہوں لینا، اور جس تو منع کر دے اس تو رک جا۔ تو حضرات گرامی
جدو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بنتا ہے، توجہ فرماؤ، مومنین کی پہچان اللہ نے بیان کی تھی، جو آیات میں نے خطبہ دے اندر تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن دی پہچان بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جدے سامنے اللہ کا ذکر ہوئے نا، وہ دا دل ایک نئی زندگی پاتا ہے، وہ دے دل کو ایک نئی جلا ملتی ہے، وہ دا دل سکون پاتا ہے۔ جنہوں ڈاکٹران دے ٹیکے تے گولیاں سکون نہ دے سکن، انہوں رب دا ذکر سکون دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جدے سامنے قرآن پڑھیا جائے تو دا ایمان ود جائے۔ یہ اولیاء کرام نے نا ساری زندگی قرآن نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، قرآن دے پڑھ کے، دن بھی قرآن رات بھی قرآن۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو حضور نے مدینہ پاک جو ڈیوٹی لگا کے بھیجیا کہ میں تینوں اجمیر دا والی پیا بنانا، ہندوستان کی ملکیت تینوں دے رہے ہیں، تو آپ بغداد شریف پہنچے۔ حضور غوث اعظم کول 90 دن رہ کے تو تربیت حاصل کی تھی، کفر گڑھ میں جانا ہے تو غوث اعظم نے تربیت فرمائی، اور جب 90 دن تو بعد ہندوستان کی طرف چلن لگے تو حضور غوث اعظم نے ایک بات فرمائی، فرمایا بیٹا معین الدین، ہندوستان کی سرحد تے ایک شیر لیٹے ہوئے، جب تک کوئی اجازت نہ دے اگے نہیں جانا، جدوں وہ اجازت دے کے پھر اگے جانا۔ حضور وہ شیر کون ہے؟ فرمایا انہوں داتا علی حجویری کیا جاتا ہے۔ حضرت وہ اس شان والے نے فرمایا کدی میں انہوں دے زمانے چاہتا کہ میرا نام انہوں دے مریداں میں بولیا جائے۔ پھر آپ لاہور آئے، اجازت لین واسطے بیٹھ کے چلا شروع کر دیتا، لوگ آتے نے روز ہر بندے دا کم ہو جاتا ہے، انہوں نے اجازت نہیں پہ ملتی، ہر روز داتا صاحب کی قبر کول قرآن کا ہی ختم کرتے ہیں، ہر روز قرآن کا ایک ختم کرتے ہیں۔ بڑے دن گزر گئے، ایک دن قبر کے قریب بیٹھ کے عرض کی تھی حضور جیڑا آتا روز دے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں اتنے دنوں کا بیٹھا ہوا تو مینوں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ راتی خواب وچ داتا صاحب کی زیارت ہوئی، فرمایا پتر تو قرآن اتنا سونا پیا پڑھدا دل نہیں کرتا تینوں میں جدا کر، تو روز جیڑا رب کا قرآن مینوں سنانا میرا دل نہیں کرتا کہ میں تینوں جدا کرا۔ اولیاء کرام نے قرآن نال بڑی محبت ہے، بڑے ہی پیار ہوئے، اج اسی قرآن کو دور ہو گئے، اج ساڈے اندر وہ ایمان کی پختگی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی نصیحت فرماؤ، ایسی نصیحت کر دیو میں نے کسی دوجے کو پوچھنا نہ پڑے، بس تسی نصیحت کر دیو۔ حضور نے فرمایا پھر رب کو مان جا اور ڈٹ جا، استقامت پکڑ لے، اللہ نو مان جا اور اس سے ڈٹ جا۔ ساڈا مسئلہ یہ ہے جی میں رب کو مننا ہے آسان منیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہنا بڑی توجہ نال سماعت کرنا، تانوں اس بات کا ہن زیادہ پتہ ہوئے گا کہ بندہ کسی کو موبائل نمبر منگتا ہے نا تو پہلے کہتا ہے واٹس ایپ والا دیں، کیونکہ بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، اس پہ ویڈیو کلپ بھیج سکتے ہو، تسی ویڈیو کال کر سکتے ہو، میسج بھیج سکتے ہو، مفت باتیں ہو جاتی ہیں، تو واٹس ایپ والا نمبر۔ اچھا جی بندہ تمہیں آ کے بس ٹھیک ہے جناب ہے نمبر لے لو، کوئی لوڑ پیندی گئی ایک کال کرے میریاں پہنچنیاں دیکھو، بس مینو ایک باری دس دے دیو کوئی پریشانی ہے تو میں پہنچیا، بڑے خوش ہو جاتی ہو پر چودھری صاحب میں نے یقین دہانی کرا دیتی ہے کہ میں اوکھے ویلے پہنچا گا، مسئلہ گیا پھس۔
آ گئی پریشانی، تو جلدی نال نہ موبائل کٹ کے تے واٹس ایپ والا نمبر نکالے آ گیا، تو کال کرن دی کوشش کی تے او آف لائن سمجھ رہے انہوں دا نیٹ ورک نہیں آ رہا، وہ موجود نہیں، یا فون بند ہے یا نیٹ بند ہے، یا ایسی جگہ تے نے جتنے سروس ہی نہیں آ رہی، بڑی پریشانی۔ وہ کہندا سی میں پہنچے گا تے تاں جے رابطہ ہوئے، پریشانی تے تاں حل کرے گا جے رابطہ ہوئے، مشکل تے تاں حل ہوئے گی جے رابطہ ہوئے۔ تو سارا دن کال مراندہ رہا تے سارا دن وہ آف لائن رہا، وہ چلیا تو وہ نمبر لیا کیوں ہے جنہیں کدی آف لائن ہونا ہے؟ حضور فرماندے نے امتیا ایک درود والا نمبر ملائی رکھی، نبی تینوں ادھی راتی بھی آن لائن ہی مل جائے گا، مصطفیٰ دا کنیکشن کدی آف لائن نہیں ہوئے گا۔ مشکل ویلے درود تو پڑھ نبی، تیرا نبی کدی غوث اعظم نو بھیج دے گا، کدی داتا علی حجویری نو بھیج دے گا۔ اساں اپنا نیٹ ورک ہی بڑا تیز رکھیا ہوا ہے۔ میرا تے عبد القادر فرما رہے ہیں میں ہر وقت گھوڑے تے کاٹھی کس کے رکھی ہوئی ہے، مرید جتھے بلائے پہنچنا عبد القادر دا کام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو ایمان پختہ کرو، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ علماء اور مشائخ تشریف فرمانے ایک حدیث پاک عرض کر کے اور ایک بات کر کے پھر میں گفتگو و اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جدوں قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھن والے نال رب گلاں کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا دا فرماندے نے علی دا جدوں دل کرے نا اج رب نو اپنیاں سنا تے میں نماز شروع کر دینا، تے کدی رب دیاں سنن دیاں دل کرے تے میں قرآن شروع کر دینا۔ نماز پڑھن والا رب نال گلاں کردا اور قرآن پڑھن والے نال رب باتاں۔ ایک ولی کامل ایک شیخ فرماتے نے میں جب یہ حدیث پڑھی نا میں قرآن پڑھن والے نال رب گلاں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں پھر تہجد ویلے قرآن لے کے بہ گیا، میں آخیا کہ حضور نے فرمایا تو پھر سچ ہی فرمایا۔ آج میں رب دیاں سننیاں، آج میں رب دیاں سننیاں نے کہتے ہیں میں ذہن وچ یہ تصور بٹھا کے کہ آج رب دیاں سننیاں نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، پوری توجہ سی میں رب دیاں سننیاں نے۔ کہتے ہیں میں چند آیتاں پڑھیاں تو میں نے رب دی سنائی دین لگ گئی۔ میں جدوں پڑھیا نا تو میں محسوس کیتا رب میرے کو پوچھ رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں؟ کہتے ہیں میں بڑی دیر اسے دا مزہ لیتا رہا، بار بار پڑھتا رہا الستو بربکم الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں؟ حضرات کبھی قرآن کھول کے مزہ لیا جب رب فرماتا ہے نا یا عبادی کہ بار بار پڑھ کے مزہ لیا کرو، رب کہہ رہے ہو میرے بندے۔ جدوں رب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو بار بار پڑھ کے مزہ لیا کرو، مینوں رب ایمان والا کہہ رہا ہے، مینوں رب مومن کہہ رہا ہے، تو بار بار مزہ لیا کرو۔ کہندے نے میں بار بار مزہ لیتا رہا الستو بربکم، اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں تیرا رب نہیں؟ کہندے نے میں بار بار اس کی تکرار کر کے پھر سر جھکا کے کیا بلا، کیوں نہیں؟ تو ہی تے میرا رب۔ ماں دے پیٹ میں جتھے دنیا دی کوئی طاقت سا نہیں سی دے سکتی تو اتھے بھی سا دیتا ہے، اتھے کوئی طاقت خوراک نہیں سی دے سکتی تو اتھے بھی خوراک عطا کرتا رہا۔ میرے آن تو پہلے میری خوراک دے نال ماں دیاں چھاتیاں بھر دتیاں، میرے واسطے انتظامات کیتے، مینوں چلن واسطے پاؤں دیتے، مینوں دیکھن واسطے اکھاں دتیاں، سنن واسطے کان دیتے، میرے اندر ایک ایسا سسٹم رکھیا کہ مینوں اشرف المخلوقات بنا دیتا۔ بلا تو ہی تے میرا رب ہے، کیوں نہیں؟ میں عرض کر رہا کہ تو میرا رب ہے۔ میں بار بار اقرار کیتا بلا
بلا ہاں تو ہی میرا رب، کیوں نہیں تو ہی میرا رب؟ جدوں بار بار پوچھتا رہا کیا میں تیرا رب نہیں، میں بار بار کہتا رہا کیوں نہیں تو ہی میرا رب ہے، کہ پھر میرے رب نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ میں رب ہاں تے میں چھڑ کے جا کے نہیں، اگر رب میں آتے میز تھلو ہاتھ کر کے تے رشوت کیوں پیا لینا؟ اگر میں رب ہاں تے تنہائی وچ دودھ وچ پانی کیوں پیا پاؤنا ہے؟ اگر میں رب ہاں تے مثالیاں وچ ملاوٹاں کیوں پیا کردا ہے؟ اگر میں رب ہاں پالن والا میں ہاں، میں ماں دے ڈھڈ وچ تیرا رزق نہیں مکن دتا تے دنیا وچ کتھوں تیرا رزق مکن دیاں گا؟ ایک واری مینوں رب من، آؤ رب نو رب من، آؤ بن جائیے اپنے رب، اپنے رب نال اپنا تعلق کے بندگی استعمال کریں، جیڑا رب دا بن جاندا ہے عزت مل جاندیاں نے، ضرورت اس بات کی اسی اپنے اللہ دا بن جائیے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک ربائی کہی ہے، ذرا توجہ نال اس کو سماعت کرنا ہے۔ اکبر کہندا ہے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھولو، پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو۔ رب دے بن جاؤ، اپنے رب تے یقین کرو، جو نے آکھیا نا میں رب ہاں تے پھر وہ رب رب ہے اور رزق دے گا۔ آخری بات عرض کر کے تو گفتگو میں ختم کر رہی ہوں، ضمناً ذہن دے اندر آ گئی، کتاب نے اپنی مرضی نال شروع کرایا، چھڑا گا میں اپنی مرضی نال، بس آخری بات عرض کر کے تو میں ختم کر رہی ہوں۔ جو رب نو من جائے گا، جڑا یقین کر لو رب۔ سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر عمر نامی، آج تو تقریباً 6 سال پہلے انہوں کا وصال ہوا، 95 سال کی عمر وچ وصال کیتا ہے، ہڈیاں دا اسپیشلسٹ آرتھوپیدک ڈاکٹر سی۔ یہ کہتے ہیں کہ جدوں میں ڈاکٹر بن کے آیا ہڈیاں دا اسپیشلسٹ، سعودیہ وچ میرے جوڑ دا کوئی ڈاکٹر نہیں سی، بڑا چھوڑا دور دراز تو بندے میرے کو علاج کرانا آتے ہیں، تو پھر میرا نام سی تے نخرا بھی ہو گیا، فیساں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، امیر بندہ پھر میرے کو علاج کرا سکتا سی، غریب تے وہ ہمت نہیں سی۔ کہتے ہیں کہ سعودیہ حکومت نے دنیا بھر دے ہڈیاں دے اسپیشلسٹ ڈاکٹراں دی ایک میٹنگ رکھی، ایک اجلاس رکھیا، کیونکہ سب تو بڑا ڈاکٹر سعودیہ وچ ہڈیاں دا میں ساں، تو سعودیہ کی طرف نمائندگی میرے ذمہ لگائی گئی، میں نے کیا گیا کہ استقبالیہ خطبہ اور پہلا مقالہ تو پیش کرنا ہے، انہاں دا استقبال اور ویلکم بھی تو کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کئی ہفتے لگا کے ایک مضمون تیار کیتا، ایک مقالہ تیار کیتا کہ دنیا کے ڈاکٹروں میں دساں گا کہ سعودیہ میں تواڈے تو قابل ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہڈیاں کے متعلق میں ایک مقالہ لکھیا، مینوں ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجیا گیا، ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا، بولڈنگ کارڈ بن گیا، لیکن کچھ دیر پہلے جب جہاز نے اٹھنا سی نا، کچھ دیر پہلے اعلان ہو گیا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا، جہاز پرواز نہیں کرے گا۔ میں عملے کو چلا گیا، میرا جانا ضروری ہونا کیا کہ موسم اتنا خراب ہے، جہاز اڑے گا تو تباہ ہو جائے گا، بائی روڈ چلے گا، اگر بہت جانا ضروری ہے ویسے مشورہ کرنا چاہوں۔ کہتے ہیں میں اتنا محنت کر کے تے مضمون تیار کیتا سی، پھر دنیا کے ڈاکٹروں کے سامنے میں اپنی قابلیت دسنی سی، میں گڈی لے لی اور میں سفر شروع کر دیتا، 6 گھنٹے کا سفر سی، گھنٹہ سفر کیتا تو پھر طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بادل دی گرج اور بجلی دی چمک، کہتے ہیں میں رستے بھول گیا، ادو نہ موبائل نہ گوگل میپ نہ میرے کو لوکیشن سی، انجان رستے تے میں سفر کرتا رہا، میں روڈ تے چڑھی جاواں گا، 3 گھنٹے میں بھلے ہوئے راہ تے سفر کرتا کرتا ایک دیہات کولوں گزر رہا سا، تے جڑا قریب ترین گھر سی نا روڈ دے سڑک دے کچی جی سڑک سی، وہ دے کول جا کے گڈی خراب ہو گئی، آندھی بھی زیادہ بارش بھی زیادہ، میں جلدی نال آکھیا میں جاواں، گھر دے دروازے تے دستک دے کے جو تار والا فون ہوئے گا تے میں ٹیلی فون کر کے گڈی منگا لواں،
میں دستک دیتی تو ایک بڑھی عورت کی آواز آئی دروازہ کھلا جو بھی اندر آ جاوے. میں اندر گیا تو غربت ٹپک رہی سی گھر وچوں. ایک پنگورے دے کول عورت بہ کے بڑھی ہے تے جھولا پہ دیندی ہے, بچہ پنگورے چ لیٹیا ہے. میں کہا اماں میں مسافراں گڈی خراب ہو گئی ہے ٹیلی فون کرنا ہے. انہیں آخیا پتر اس گراں نہ بجلی نہ فون. میں اپنا مسئلہ دسیا, انہیں آخیا اندر آ جا میرا مہمان بن جا, میں کھانا کھلانی ہاں بستر دینی ہاں سو جا, موسم صحیح ہوگے گا تو ادھر کوئی گڈی آئے گی. نہ جانتا اندر تو کی کرتا, مسئلہ بن گیا سی. میں چلا گیا, انہیں کھانا تیار کیتا, میں کھانا کھان بہ گیا, جھوٹے پہ دیتی ہے جھوٹا وہ دے رہی سی. میں کھانا کھا رہا سا تو میں کہا اماں یہ بچہ تیرا کی لگتا ہے؟ انہیں کہا میرا پوتر ہے. میں کہا یہ ماں پیو کہندی یہ مر گئے نے ایک حادثے میں. میں کہا بچہ ستا ہے جھولا روک دے. انہیں آخیا نہیں جھولا رکے گا تو بچہ رو پڑے گا. میں کہا وجہ کہندی یہ ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے. میں کہا یہ علاج کرا. کہندی ہے ارد گرد ڈاکٹر جڑے ہیں نہیں انہاں کو لے گئے ہیں, انہاں دسیا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے مگر ساڈے کول نہیں. یہ علاج ہڈیاں دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کرے گا, وہ یہ آپریشن کر کے انہوں ٹھیک کرے گا. اور سعودیہ وچ ایک ہی ڈاکٹر ہے عمر نام کا, ریاض وچ رہندا ہے. پر میں سنیا وہ فیساں بہت زیادہ ہیں. میں سنیا وہ کولوں غریباں نوں وقت نہیں ملتا. اے مسافر جہاں کوئی نہ ہوئے نہ وہ رب ہوتا ہے. مینوں اپنے رب تے بڑا یقین ہے. مینوں جدوں دا پتہ چلیا نا کہ میرا یہ پوترا ٹھیک ہو سکتا ہے تو کوئی یہ علاج کر سکتا ہے, تو میں روز اپنے رب نال گلاں کر کے کہنی ہاں میں غریب اگر ریاض جان دی ہمت نہیں رکھتی تو انہوں اتھے لے آن دی طاقت رکھتا ہے. پھر دیاں باغاں موڑ دیاں مہاراں میں جاواں گی تے منظر اور ہوئے گا, تو لے آویں گا تے منظر اور ہوئے گا. میں جاواں گی تے مینوں پیسہ منگ کے لے جانا پوے گا, تو لے آویں گا پھر گل پیسیاں دی نہیں رہے گی. میں جاواں گی تے مینوں محنت کر کے وقت لینا پوے گا, تو لے آئے گا تے پھر وقت دی قید نہیں رہے گی. کدی انہوں لے لیا. عمر کہندا ہے میرے ہاتھ جو روٹی دا نوالا گر گیا, میں اتھے بہ کے رون لگ پیا. بڈھی کہندی ہے تو کیوں پیا رونا ہے؟ میں آکھیا اماں اج بڑا غصہ سی با میرے نال کی پیا ہوندا ہے, تیری گل سن کے وہ رحمت تے نظر گئی ہے تے میں رو پہ ہیں. تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں نظام عالم بدل کے رکھ دیتا. ایک تیری دعا تے انہیں اج آندیاں چڑھا دیتیاں, اج انہیں جہاز کینسل کرائے, اج انہیں مینوں رستہ بلایا. جو بغیر پیسے دے مریض چیک نہیں سی کرتا, اس ڈاکٹر نو اج رب نے کنوں پکڑ کے غریب دے دروازے تے لے کے آ گیا ہے. ایک باری نہ رب دے اولیاء کرام دے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرو. اللہ اس آستانے دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. صاحبزادہ شمس الحق صاحب یہ ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس آستانے دا اعزاز ہے. ویسے بھی اولیاء چشت دا ایک فیضان رہا ہے کہ ہمیشہ گدی تے انہوں ہی بٹھاندے سن جو عالم دین ہوتا سن. ہوں آ کے تو جہالت پھیل گئی ہے, لیکن ماشاءاللہ علم دین انہاں دے سینے وچ. باقی صاحبزاد علماء مشائخ تشریف فرما نے, اللہ حضرت صاحب دا سایہ ہوئی دین اور آپ دے صاحبزادیاں تے سر تے قائم و دائم فرمائے.